نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا ہے کہ ایمان والے اپنے معاہدات کو پورا کریں۔ معاہدات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک معاہدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے معاہدہ لیا ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس معاہدے کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرما کر ان سے معاہدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ارشاد اقرار کیا، بھلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے معاہدہ لیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات کو مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کریں گے، ان پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تابعداری کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ ایک معاہدہ یہ ہے۔ دوسرا معاہدہ ہے جو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح ایک قسم کا معاہدہ ہے کہ نکاح کے وقت میاں بیوی آپس میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے۔ کچھ حقوق مرد کے اوپر لازم ہوتے ہیں جو بیوی کے متعلق ہوتے ہیں، اور کچھ حقوق عورت کے اوپر لازم ہوتے ہیں جو اپنے شوہر کے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے۔ تو ایک قسم کا معاہدہ یہ ہے۔ اور انسانوں کے ساتھ انسانوں کا دوسرا معاہدہ خرید و فروخت کے طور پر جو معاہدات ہوتے ہیں، یا 2 آدمی آپس میں شریک ہوتے ہیں کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، اور آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، تو ان تمام معاہدات کو پورا کرنا یہ لازمی ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے۔ تیسرے قسم کا معاہدہ جو انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کوئی معاہدہ کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اللہ کے نام پر نوافل ادا کروں گا، اللہ کے نام پر روزے رکھوں گا۔ تو اس طرح کے جو معاہدات ہیں انسان اپنے نفس کے اوپر لازم کر دیتا ہے۔ تو ان تمام احکامات کے متعلق، تمام معاہدات کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنے ان تمام معاہدات کو پورا کرو۔ دوسری جگہ میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ آپ اپنے عہدوں کو پورا کرو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ قیامت کے دن ان معاہدات کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ۔ جو آدمی معاہدے کو پورا نہیں کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو اس کا دین کامل اور مکمل نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام معاہدات کو پورا کریں، اور اگر ہم ان معاہدات کو پورا کریں گے، ان پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی۔